بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھو مسلمانوں، اپنے مقدر جگا لو، نماز ادا کر کے اپنے اللہ کو منا لو۔ کھول کے دیکھ چشم دل آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ بوڑھا ہو یا جوان سب پر نماز فرض ہے، بچے کو 10 سال سے سختی سے لاؤ نماز۔ دوستو برخوردار، اٹھو، اٹھ کر نماز ادا کر لو، نوافل بھی ادا کر لو، پھر اللہ پر راضی ہو جائے۔ اگر نماز ادا کر لیں گے تو آپ کے سارے کام سمر جائیں گے، صحت بھی ٹھیک رہے گی، ہر کام میں برکتیں آئیں گی۔ تو آپ سستی کرتے ہیں، سوئے رہتے ہیں، اللہ کے آگے جھک جانا ہی ہمارے لیے بہتر ہے، لیکن ہم نے اپنے گردنوں میں سریے ڈالے ہوئے ہیں، جھکنے کی عادت چھوڑ دی ہوئی ہے۔ مسجدوں میں صبح اور عشاء کے وقت 7 8 10 نمازی ہوتے ہیں۔ دوسری جماعتیں جب ہوتی ہیں ظہر عصر مغرب، وہاں بھی اس وقت بھی کم ہوتے ہیں۔ مسجدوں کو ہم نے غیر آباد کر دیا ہوا ہے، اسی لیے ہم خوار ہو رہے ہیں۔ نماز آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو جب قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نمازی کا ہوگا۔ تو کیا ہم اس جواب کے لیے تیار ہیں؟ دوستو، مسجدیں جب آباد ہوں گی تو مسلمانوں کا وقار بلند ہوگا۔ دیکھ لیں، مسلمانوں کی اکثریت ہے تو یہودی کتنے ہیں؟ تقریباً 80 لاکھ۔ تو کیسے ان کو یرغمال بنایا ہوا ہے اور مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہماری مسلمانی غیرت ہے۔ علامہ اقبال کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، انہوں نے غزہ میں آگ لگائی ہوئی ہے۔ علامہ اقبال کیا خوب فرماتے ہیں، ہمیں اپنے اشعار میں سمجھاتے ہیں، آج بھی جو ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ تو ہمارے ایمان ہی سوگے ہوئے ہیں، مسلمانی غیرت ہی سو گئی ہوئی ہے۔ اٹھ کر مسجدوں کو آباد کر لو اور مسلمانی غیرت جگا لو۔ فلسطین والوں کے لیے کچھ عملی اقدامات کر لو۔ ہمارے جو بڑے ہیں، خاص طور پر عاصم منیر صاحب، ان کے منہ سے کبھی بھی اسرائیل کی مذمت ہوئی ہے؟ فلسطین کی ہمدردی کے لیے کوئی لفظ انہوں نے کہے ہوں؟ تو میری درخواست ہے چیف آف آرمی سٹاف سے، عاصم منیر صاحب سے، اگر آپ تو حافظ قرآن کہتے ہیں، صاحب کا حافظ صاحب ہے یہ، تو حافظ صاحب یہ کرتے ہیں کہ خاموش رہیں اور مسلمانوں کو وہ شہید کرتے جائیں؟ آپ کو ترس آتا ہے؟ بچوں کی لاشیں دیکھ کر، زخمی بچوں کو دیکھ کر کبھی ٹی وی پر بیٹھ کر دیکھا ہے؟ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی جب ہم چیخو پکار سنتے ہیں۔ تو آپ کیسے سنگ دل ہیں؟ آپ نے قرآن پڑھا ہوا ہے، حفظ کیا ہوا ہے، لیکن اس پر عمل؟ علامہ اقبال نے کیسے ہمیں سمجھاتے ہیں،
وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر ہم قرآن پر عمل کر رہے ہیں، حافظ بھی ہیں لیکن عمل کوئی نہیں کر رہے۔ تو اٹھو مسلمانوں، ہم کم از کم اتنا کر سکتے ہیں، نماز ادا کر کے فلسطین بھائیوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ تو اٹھو، کچھ نہ کچھ تو کرو۔ جب ادھر یہاں کفار نے مسلمانوں کو شہید کیا تھا، وہاں سے فوجیں آ گئی تھی نا۔ ہمارے سیالکوٹ میں بھی دیکھ لو جو مزار شریف ہیں، یہ وہاں کے لوگوں کے ادھر آئے ہوئے جنگیں ہوئی تھی، تو یہ شہداء ادھر لیٹے ہوئے ہیں۔ تو کچھ نہ کچھ تو خیال کرو، انسانیت کو جگاؤ، مسلمانیت کو جگاؤ، پھر اللہ ہماری مدد کرے گا جب ہم بھی کچھ کریں گے۔ تو دوستو برخوردارو، جو ہم جیسے ہیں اٹھو، نماز تو ہم پڑھ سکتے ہیں نا، نماز کی معافی کوئی ہے؟ اللہ کے آگے گردنیں جھکانے کی کوئی معافی ہے؟ تو آؤ اٹھو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر فلسطین والوں کے لیے دعا کریں، کم از کم دعا کریں اور ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔